کوشش کریں بلند تر صلوات کی طرف. بانی مجلس کے مرحومین، اپنے مرحومین بالخصوص شہدائے کوئٹہ، شہدائے بلوچستان، شہدائے چک آباد، بالخصوص عزت مآب فخر و سعادات بابا سید عاشق حسین شاہ صاحب کی بلندی درجات کے لیے، شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب کی بلندی درجات کے لیے تبرکن سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب قل هو الله احد الله الصمد صلوات با جماعت با آواز بلند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا بالقاسم محمد المصطفى وعلى آله وأولاده وللصدق والصفاء والوفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم ورفعتهم ونبوتهم وغيبتهم وولايتهم أجمعين. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صلوا. ہو سکے تو اس سے بلند تر صلوات تلاوت فرما لیجیے. مجلس کی روحانیت کے لیے ہاتھ کھول کے خندہ پیشانی سے صلوات کی تلاوت فرما لیجیے. کوشش کریں کہ ایک صلوات ایسی سنائیں پتہ چلے آپ نے صلوات پڑھی. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات کی تلاوت فرما لیجیے. جو بندے مجلس سننے کے لیے آئے ہیں وہ بلند تر صلوات کی تلاوت فرما لیجیے. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. قرآن مجید برہان رشید کی ایک سورہ مبارکہ کی پہلی چند آیتیں دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قسم کھا رہا ہے اللہ ایک گھوڑے کی. جو اب آپ خاموش بیٹھے ہوئے، قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اور قسم کھا رہا ہے وہ ایک گھوڑے کی. یہ اصول قسم ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے عزت والی شے. بندہ بڑی پنچایت میں کسی بھی لو سٹینڈرڈ چیز کی قسم نہیں کھا سکتا. یہ اصول ہے کہ ہمیشہ اس چیز کی قسم کھائی جائے جو قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، لائق عزت ہے، لائق احترام ہے. نمازی چہرے میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں. اس جملے پہ داد نہیں، مجھے تائید چاہیے. بولے وہ جو بندہ تھکا ہوا نہیں، اس کا عقیدہ بھی تھکا ہوا نہیں. دوسرا بندہ چپ رہے جو تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے. اللہ قسم کھا رہا ہے ایک گھوڑے کی. سوچنے والی بات ہے، آپ عزت والی شے کی قسم کھاتے ہیں، اللہ جس گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے اس کی عزت کتنی ہوگی. ماں حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ ہے ایک گھوڑا جس کی قسم خدا کھاتا ہے.
میرے بھائی ہاتھ کھول دو، روحانیت کام میں سیدھے ہو کے بیٹھو۔ بابا ذریعہ شاہ جی بھی فرما رہے تھے یہ فرش عزا ہے، جو بندے خاموش بیٹھے ہو یہاں پہ ملائکہ چھٹی لے کے آتے، یہاں صرف تم نہیں بیٹھتے، انبیاء آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے۔ صدا ہو میرا بھائی، مولا تیری زندگی کا تہذیب عزاداری ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ مجلس میں آئے اور نعرے لگائے اور گھر کو چلا جائے، کچھ لے کے جاؤ یہاں سے۔ کل نو دفتر دا کوئی بندہ پوچھے مجلس سے گیا ہے کی لے کے آئے ہیں، کھڑے ہو کے اسے بتا سکو ہم یہ لے کے آئے۔ یہ عزاداری کی مذاق نہیں ہے، یہ کروڑوں کا خرچہ ہے مذہب شیعہ کا، یہ ہے ہی اس لیے کہ دنیا تک کوئی پیغام پہنچے۔ یہ عزاداری کی برکت ہے کہ آج پاکستان کی زیادہ تر آبادی کو پتہ چل چکا ہے کہ رضی اللہ کون ہے اور لعنت اللہ کون ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ بآواز بلند ہے۔ ہاتھ اٹھا کے حیدری قسم کھا رہا ہے اللہ، اور کھا رہا ہے گھوڑے کی قسم۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، صرف گھوڑے کی قسم نہیں، گھوڑے کے چلنے کی قسم، صرف چلنے کی قسم نہیں، چلنے کی وجہ سے سانس کی آواز کی قسم، صرف سانس کی آواز کی قسم نہیں۔ جیب چپاؤ تو موبائل جیب چپاؤ میں سنو، صرف سانس کی آواز کی قسم نہیں، فوجوں کے درمیان گھس کے حملہ کرنے کی قسم۔ امام حسین آپ کو سلامت ہو، صرف فوجوں کے درمیان گھس کے حملہ کرنے کی قسم نہیں، یہ جملہ مومن کی ایمان کی تقویت کا باعث بنے گا، بلکہ گھوڑے کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ گھوڑا ایک ہے اور اللہ اس کی اداؤں کی قسمیں کھا۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو تائید کر دینا میں تم سے راضی ہوں۔ صبح 8 بجے کی مجلس شروع ہے اور رات کا ایک حصہ گزر رہا ہے، میں یہ بھی نہیں آپ سے کہہ سکتا کہ جاگ کر سنو، کیونکہ رات کی اس تنہائی میں یا تو آسمان پہ تارے جاگتے ہیں یا زمین پہ علی کے پیارے جاگتے ہیں۔ جس کا مل کے حیدری، جس کا مقدر جاگ رہا ہے، جس کا عقیدہ جاگ رہا ہے، جو اپنے بختوں کو جگانا چاہتا ہے، جو امیر المومنین سے رزق کی خیرات لینا چاہتا ہے، جو حسین ابن علی کے دروازے سے معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ میرے ان جملوں پہ غور بھی کرے گا اور تائید بھی کرے گا۔ گھوڑا ایک ہے، قسم اللہ اس کی اداؤں کی کھا رہا ہے۔ ہمارا بچہ سکول میں پڑھتا ہو نا جی، بچہ پرائمری میں پڑھتا ہو، ماسٹر صاحب نے بی اے کیا، اسے پتہ چل جائے شیعوں کا بچہ، وہ ہمارے بچے سے پوچھ رہا ہوتا ہے ماتم کیوں کرتے ہو؟ پھر حلال میرے زبان میں نہیں بول سکتے۔ ہمارے بچے سے پوچھ رہا ہوتا اب مجلس سے کی لینڈ جان دے، وہ ہمارے بچے سے پوچھ رہا ہوتا زنجیر کیوں مار دے اور گھوڑا کیوں چومتے ہو؟ ہر جملہ ہر بندے کے لیے نہیں، کیونکہ ہر بندہ ہر جملے کے لیے نہیں۔ جس کو سمجھ آئے اس کا بازو فضا میں بلند ہونا چاہیے، جس کو اپنے مذہب پہ یقین ہے وہ بندہ بولے گا ضرور۔ ماسٹر کا پوچھنا بتاتا ہے ہمارا بچہ علم رکھتا ہے۔ شاباش مولا، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اس ماسٹر کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا بچہ صاحب علم ہے، اور میں منبر
شبیر پہ شاہپور کی دھرتی پہ ولی کامل کی نگری میں اولیاء اللہ کی دھرتی میں ایک ولی کامل کے مزار پہ ویڈیو کیمرے کے سامنے منبر شبیر پہ کھڑا ہو کے فخر سے یہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ ہمارا بچہ علم رکھتا ہے. ہم نے اپنے بچے کو کبھی علم سے دور نہیں کیا. ہمارے پاس علم کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے مجلس حسین. تائید کرو جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے مجلس حسین. جو بندے چپ ہو علی والا نماز پڑھے منکر کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. علی والا روزہ رکھے منکر کو تکلیف نہیں ہوتی. علی والا حج پہ جائے منکر کو تکلیف نہیں ہوتی. جیسے ہی مجلس کا اشتہار چھپے جیب گوئیاں شروع ہو جاتی. اجازت لیتی ہے کہ نہیں, پرمٹ لیتا ہے کہ نہیں, کنو کنو بلانا ہے تو کیویں کیویں بلانا ہے تو کنے کنے آنا ہے تو کتوں کتوں آنا ہے. سوچنے والی بات ہے کہ آج کی اس دنیا کے رہنے والے امام حسین کی مجلس سے اتنے پریشان کیوں ہوتے. اس لفظ پہ تائید چاہیے, مجھے داد نہیں چاہیے. مجلس حسین کربلا کا میڈیا ہے. مجلس حسین کردار یزید بتایا جاتا ہے. مجلس حسین میں افکار آل محمد بیان کیے جاتے ہیں. لوگوں کو مجلس سے تکلیف اس لیے ہے کہ مجلس حقیقت بتاتی. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو سکول اور کالج اور مدرسے سے وہ علم نہیں دیتے جو حسین کی مجلس دیتی. مجلس یونیورسٹی ہے. کبھی بھی اپنے بچوں کو امام حسین کی مجلس سے نہ روکنا. مجلس وہ یونیورسٹی ہے جہاں ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. شیعہ آئے, سنی آئے, وہابی آئے, دیوبندی آئے, اہل حدیث آئے, مسلمان آئے, سکھ آئے, جو مرضی آئے, کیونکہ مجلس ہے حسین کی. یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں پہ داخلہ لینے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں. یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر بھی نہیں دیکھی جاتی. یہاں بچہ بھی علم حاصل کرتا ہے, جوان بھی علم حاصل کرتا ہے, بوڑھا بھی علم حاصل کرتا ہے. یہاں پہ چاہے بچہ کا علم حاصل کرے, کیونکہ مجلس وہ جگہ ہے جو دنیا کو بتاتی ہے کہ علم کا عمر سے تعلق کوئی نہیں. حسین کی مجلس میں علم حاصل کرے. میں ایک دو بندیاں تو بڑا پریشان ہوں. پردہ میں وہاں سے منہ تھا دوسرے نہ ارے سازش کے بیٹھے پڑھ جو میں رہا ہوں تو میرا چہرہ دیکھو, کسی اور کا چہرہ کیوں دیکھتے ہو. مجلس کا اثر ہے کہ ہمارے بچے صاحب علم ہیں. مجلس کا اثر ہے کہ ہمارے بچے بڑوں بڑوں کی زبانیں بند کروا دیتے. لاہور کا سکول تھا, سلیکٹڈ بچے تھے, سلیکٹڈ سوال تھے, سلیکٹڈ جواب تھے. مولانا مودودی نے سوالوں کے جواب دینے تھے. سارے بچوں نے سوال کیے, مولانا نے جواب دیے. عذرائے تکلم مولانا نے پوچھ لیا, کوئی بچہ رہتا تو نہیں سوال کرنے والا. پیچھے سے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا, ہاتھ بلند کر کے کہتا جی میرا ایک سوال ہے. مولانا نے پوچھا جی بیٹا بتاؤ کیا سوال ہے. بچے نے معصومانہ انداز میں مسکرا کے کہا بتائیے میرا اللہ کیا کر رہا ہے.
پریشانی میں مبتلا ہو کے کہتے ہیں بیٹا میں نہیں جانتا اللہ کیا کر رہا ہے, نظر دیکھیے میں نہیں جانتا اللہ کیا کر رہا ہے. بچے نے مسکرا کے کہا میں بتاؤں اللہ کیا کر رہا ہے. مولانا مودودی کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا, مسکرا کے کہتے جی بیٹا بتا اللہ کیا کر رہا ہے. بچے نے مسکرا کے کہا یا درود پڑھ رہا ہے یا لعنت کر رہا ہے. یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو عزت علی کے اٹھے. اگلے جملے میں ہر بندہ نہ بولے جس کا مذہب شیعہ ہے پیشہ شیعہ نہیں, اور اس کو علی کا شیعہ ہونے میں فخر ہے, اس کا بازو نیچے نہیں رہے گا. جب بچے نے کہا نا یہ درود پڑھ رہا ہے یا لعنت کر رہا ہے, مولانا مودودی اپنی سیر چھوڑی, بچے کا ماتھا چوم کے کہتے سچ بتا تو شیعہ نہ نہیں. ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے شیعہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے صبح کے ساتھ دل والا علی والا علی والا علی والا علی سلطانی اتنے کھڑے بھی مجلس دا اثر ہے. یہ مجلس کا اثر ہے, یہ مجلس کا اثر ہے. ہمارے بچے صاحب علم ہیں, لوگوں کے بھی یہ پاس ماسٹر ہمارے بچوں سے پوچھتے ماتم کیوں کرتے ہو, زنجیر کیوں مارتے ہو, زنجیر کیوں مارتے ہو. ایک تو میں کیمرہ میں نے تو بڑھاتا ہوں مولا زندگی کرے سارے زنجیر کیوں مارتے ہو. اچھا لوگ ہمارے بچوں سے پوچھیں, یہ علم گواہ ہے میں کسی بچے سے نہیں, کسی فرد سے نہیں, کسی عام آدمی سے نہیں, ہر مسلک کے ہر صاحب علم سے پوچھتا ہوں. رکھ قرآن سر پہ, ایمانداری سے بتا اللہ قرآن میں ایک گھوڑے کی قسمیں کھا رہا ہے, ایمانداری سے بتا وہ گھوڑا جنگ میں بھاگنے والوں کا تھا یا جنگ میں لڑنے والا تھا. زبان سے بولے جس کا عقیدہ اس کی اجازت ہے. آخر وہ گھوڑا تھا کس کا, پڑھوں یا چھوڑ دوں. آخر وہ گھوڑا بسم اللہ تھا کس کا. اگر کوئی نہ بتائے تو امام حسین کی مجلس کی دعوت قبول کر, مجلس میں آ دعائیں بھی قبول کرا, لنگر بھی کھا. کسی ذاکر مولوی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں. کوئی چھوٹا سا بچہ نظر آئے جس کے ہاتھ میں کڑی ہو, اس سے پوچھنا کہ لگتا ہے تو شیعوں کا بچہ ہے, بتا اللہ جس گھوڑے کی قسمیں کھاتا ہے وہ گھوڑا کس کا تھا. وہ چھوٹا سا شیعوں کا بچہ ہاتھ کو بلند کر کے سینے کو چوڑا کر کے فخر سے کہے گا کسی اور کا نہیں میرے پیر علی کا. وہ گھوڑا تھا علی ابن ابی طالب, غالب علی کل غالب, امام المشارق والمغارب, یعصوب الدین, امیر المومنین, صدیق اکبر. جب چپ کی تھی بیٹھے ہو, فاروق اعظم کا وہ گھوڑا تھا ابو طالب کے بیٹے کا. میرے چپ سامعین حالانکہ گھوڑے اور بھی تھے, اور اللہ نے ہر گھوڑے کی قسم نہیں کھائی. تسی بھی بولو گے میرے نام, اللہ نے ہر گھوڑے کی قسم نہیں کھائی. زندگی اور پیر آفتاب سرکار مولا زندگی کرے آپ کی, اللہ نے ہر گھوڑے کی قسم نہیں کھائی. اس گھوڑے کی قسم کھائی جس گھوڑے پہ علی تھا.
نہ یہ مقصریت کا، یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے والے شیعوں کا منبر۔ گفتگو از روئے قرآن اور از روئے فرمان معصوم ہے، جس کو پسند آئے وہ بولے، جس کو نہ آئے چپ کر کے بیٹھ کے مجلس کا ثواب حاصل کرے۔ اللہ نے ہر گھوڑے کی عزت کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے ہر گھوڑے کی اداؤں کی قسمیں نہیں کھائی، اس گھوڑے کی اداؤں کی قسمیں کھائی جس گھوڑے پہ علی تھا، جس گھوڑے پہ علی تھا، جس گھوڑے پہ علی تھا۔ بندوں کے چہرے بتائیں گے کون کتنا معرفت علی میں روتسن ہو چکا ہے۔ یہ گھوڑے کا کمال نہیں جو اللہ اس کی قسمیں کھائے، یہ کمال ہے علی کا۔ علی گھوڑے پہ آئے، گھوڑے کو لائی کے قسم بنا دے، علی کعبے میں آئے، کعبے کو لائی کے سجدہ بنا دے۔ سارے میں کیا ہاتھ بول گئے حیدری؟ زندگیوں میں ندب تک آواز جانی چاہیے، ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ، شیعہ سنی مل کے حیدری۔ یہ کمال ہے علی کو۔ یہ جو چھوٹی دنیا بیٹھی ہے نا بہلول کی فوج، بچوں یہ جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ گھوڑے اس زمانے میں اچھی اچھی نسل کے بھی تھے۔ تاریخ کا مورخ کہتا ہے علی کا گھوڑا تھوڑا سا لاغر تھا، کمزور تھا۔ ویڈیو بن رہی ہے، کتاب میں الفاظ نہ ہو تو پھر میں نہ پڑھتا، الفاظ ہیں تو پڑھ رہا ہوں، الفاظ ہیں تو چاچا نہیں پڑھتا پیا۔ بندے کہتے ہیں علی کا گھوڑا لاغر بھی تھا، کمزور بھی تھا۔ ایک میدان میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب جیسے میدان میں اترنا ملک ثاقب بھائی، علی کا گھوڑا دیکھ کے مد مقابل نے ہنس کے کہا علی تو نے کیا لڑنا ہے، تیری تو سواری بڑی کمزور ہے۔ مولا متقیان نے مسکرا کے کہا چھوڑ سواری کو، اچھی سواری وہ رکھتا ہے جس نے میدان سے بھاگنا ہو۔ زبان سے بولا جس کا عقیدہ اسے اجازت ہے۔ علی کو اچھی سواری کی ضرورت نہیں، جیسی بھی ہے اس قابل۔ اس کی اداؤں کی قسمیں اللہ کھا رہے ہیں، قسمیں کھانے کی وجہ ہے علی، کیونکہ اس گھوڑے کی زین پہ آئے ہیں علی، اس گھوڑے کی نسبت ہے مولا متقیان کے ساتھ۔ اگر آپ اجازت دیں تو آج اس مجلس کے سارے دن کی مجلس کا پیغام ایک لفظ میں بیان کروں تو بولو، آخری خطیب ہوں اس مجلس کا، پیغام تو جاننا چاہیے، دنیا کو پتا تو چلے ہم نے مجلس کا انعقاد کیوں کیا تھا۔ دنیا والے اس مجلس کا آخری پیغام سنو۔ اس مجلس کا یہ پیغام ہے کہ ہم چیزوں کا احترام نہیں کرتے، ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ نسبت اچھی ہو تو اللہ گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے، نسبت بری ہو تو اللہ لعنت کر دیتا ہے۔ چیز کا احترام نہیں۔ تسی یہ نگلہ تے بولو تے خطیبہ تے پرچے تے نہ ہو، تسی چسکے تے لگ گئے، قصور ٹاڈا بھی کوئی نہیں۔ چیز کا احترام نہیں، نسبت کا احترام، چیز کا احترام نہیں، نسبت کا احترام۔ نسبت آل محمد سے ہوگی، چیز قابل عزت ہوگی۔ زمانے میں تکفیریت والے ذہن کے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نسبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ حامد رضا سلطانی بغیر داد کے پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک ہی پھٹے سے نکلتی ہیں دو اینٹیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مجھے پڑھ دے۔ وفا دی انتظاری ہے، وفا دی ہے۔ جی بے شک صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک ہی پھٹے سے نکلتی ہیں دو اینٹیں، مٹی بھی ایک، سانچہ بھی ایک، جس آگ میں پکی وہ آگ بھی ایک۔ ہاتھ کھولتے سمجھ آسیا، جس کھوتی ریڑی تے لد کے لے آندیاں کھوتی ریڑی بھی ایک۔ آ گئی مسجد کے دروازے کے باہر،
ایک لگ گئی صحن میں، ایک لگ گئی بیت الخلاء میں. جو بیت الخلاء میں اینٹ لگی ہے وہ اس کی مٹی بھی ایک ہے، لیکن بیت الخلاء میں جوتا پہن کے جانا ضروری ہے، مسجد میں جوتی اتار کے آنا ضروری ہے. مٹیریل نہیں دیکھا جائے گا. زبان سے بولے جس کو سمجھ آئے. مٹیریل نہیں دیکھا جائے گا، نسبت دیکھی جائے گی. ہے یہ بھی کپڑا، ہے یہ علم والا بھی کپڑا، اسے کوئی نہیں چومے گا، اسے ہر کوئی چومے گا. اس کی وجہ ہے یہ سلطانی کا ہے، یہ سلطان وفا کا ہے. مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری. ہم چیزوں کا احترام نہیں کرتے. بندے کہتے ہیں شیعہ گھوڑوں کو چومتے ہیں، شیعہ گھوڑوں کو پوچھتے ہیں، شیعہ گھوڑوں کو سجدے کرتے ہیں. لو آخری پیغام سنو اور میں مسائل کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں. دنیا یہ غلط فہمی اپنی ذہنوں سے نکالتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والا سجدہ صرف خدا کو کرتا ہے. کوئی بھی شیعہ کسی گھوڑے کی تعظیم نہیں کرتا. ہم اس گھوڑے کی عزت کرتے ہیں جس کی نسبت ہے حسین سے. منکر بھی ہر گھوڑے کو نہیں روکتا. زبان سے بولے جس کو سمجھ آئے. منکر بھی اس گھوڑے کو روکتا ہے. پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے امرتسر میں 10 محرم کو کرفیو لگ جاتا تھا. فوج آ جاتی تھی. سکھ تھانے دار آ گیا، اس نے کہا کرفیو کی ضرورت نہیں، لڑائی ختم کر دیتا ہوں. بندوں نے کہا مہربانی کار دے. اس نے کہا مسئلہ کیا؟ اس نے کہا جی گھوڑے کا. کیا کہتے ہیں؟ گلی تو نہیں لگنا دینا. اس نے کہا چھوڑو، یہ بھی کوئی گل نہیں. اس نے اپنا گھوڑا پکڑا، گلی سے گزرا. پہلے ادھر گیا، پھر ادھر آیا، پھر گیا، پھر آیا. کسی نے کچھ نہ کہا. جنہوں سمجھ آئی اسے بندے ہاتھ اٹھائے. کسی بندے نے بھی کچھ نہ کہا. سیکھ نے کہا لا بھائی تم اپنا گھوڑا. سج دھج کے آ گئی حسین کی سواری. جیسے گلی میں داخل ہوئی مارو مارو کی صدا شروع ہو گئی. سکھ تھا بڑا سیانا، کہتا گھوڑا واپس لاؤ. گھوڑا واپس آیا. اس نے کہا سچ بتاؤ یہ گھوڑا کس کا ہے؟ بندوں نے کہا حسین کا. اس نے کہا بے وقوفو، انہیں گھوڑے سے لڑائی نہیں، انہیں حسین سے لڑائی. چیزوں کا احترام نہیں، نسبت کا احترام. مسلمان نسبت کا حیا کرتے. حسین کی 4 سال کی بیٹی زندان میں شہید نہ ہوتی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلام. تم تو بیٹھے ہی رونے کے لیے. جو کھڑے ہو وہ بیٹھ جاؤ. کھڑے نہ رہنا. کھڑے ہو کے تماشا دیکھا جاتا ہے. سجاد کو وہ بندے بڑے برے لگتے تھے جو چھتوں پہ چڑھ کے تماشا دیکھتے تھے. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت. جنازہ برآمد ہونا ہے حسین کی بیٹی کا. کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے تو میں اس سے اپیل کروں گا کہ آج تیری جو دعا قبول نہیں ہوتی، آج وہ دعا اپنے دل میں رکھ کے حسین کی 4 سالہ بوڑھی بیٹی کو رو. خدا تیرا ماتم قبول کرے جو بندے ماتم کر رہے. جو بندے سمجھ گئے انہوں نے مجھے پڑھنے سے روک دیا. یہ 2 ماتمی آگے بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں سلطانی صاحب 4 سالہ اور بوڑھی. جس کو سمجھ آئے وہ ہائے ضرور کہے. سکینہ کے سر کے بال اس وقت سفید ہو گئے جب شبر نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو بندے ماتم کے لیے سے آئے. جزاک اللہ مولا ان ماتمیوں کو سلامت رکھے.
معصوم کی شہادت پڑھی جاتی ہے، ماں اور بیٹی آ جاتی ہے، شام سے آتی ہے حسین کی بیٹی، بقیہ سے آتی ہے حسین کی ماں، اور یہ بات ملت تشیع کا ہر بچہ جانتا ہے کہ شہادت عباس کی پڑھی جائے، سکینہ نہ آئے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ آج شہادت پڑھی جائے گی 4 سالہ سکینہ کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غازی نہ آئے، غازی ہے باب الحوائج، جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، آج وہ 4 سالہ معصومہ کا مصائب سن کے دعا مانگے، رو کے دعا مانگے، دعا پوری نہ ہو اگلی 29 محرم کو مجھے پکڑ لینا۔ تیرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کے دینے میں کمی نہیں۔ اس بی بی کا جنازہ برآمد ہونا ہے جو اپنے باپ کے قتل کی چشمدید گواہ ہے۔ تھوڑے بندے نے جڑے سمجھیں، شریکت الحسین لقب ہے علی کی بیٹی کا، پر علی کی بیٹی چشمدید گواہ نہیں حسین کے قتل کی۔ جو حیران ہو، حیران نہ ہونا، رمق نہ ٹوٹے، یہ تار نہ ٹوٹے، یہ علم ہے غازی کا۔ تمہیں رلانے کے لیے نہیں، حقیقت بتانے کے لیے یہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی کی بیٹی حسین کی چشمدید گواہ نہیں، کیونکہ 70 قدموں کا فاصلہ۔ میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، دعا مانگتا ہوں تم بھی جاؤ، جا کے ان مقامات کی زیارت کرو جتھے لتھا ہے اتھے کٹھا نہیں۔ تھوڑے بندے نے جڑے سمجھے، جتھے کٹھا ہے اتھے دفن نہیں ہویا۔ بیٹا توجہ سے مجلس سن، چھوڑ اس موبائل کو، چھوڑ مجلس سن صرف۔ کسی کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میرا کوئی بھائی سر پہ چادر لے کے بیٹھا تو وہ سر ننگا کر لے، جتنے مرد بیٹھے ہو سر ننگے کرو، جتنی پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہو اپنی چادریں ٹھیک کرو۔ کسی بھی بیٹی کے سر سے مجلس تو مجلس، گھر میں بھی چادر نہیں اترنی چاہیے۔ جب کسی بیٹی کے سر سے چادر اترتی ہے نا، شام والی بی بی رو کے کہتی غازی میری محنت ضائع کر رہی ہے۔ خدا رونے والوں کو سلامت رکھے۔ سر پہ ٹوپی یا چادر رکھ کے امیر بن کے حسین کی غریب بیٹی کا مسائل نہ سننا۔ خدا کرے آپ جاؤ اس مقام پہ جہاں بہن 70 قدموں سے کھڑے ہو کے زمین سے کہتی تھی بلند ہو، میں اپنے بھائی کا سجدہ دیکھوں۔ حسین فرماتے تھے چھوٹ جا، مجھے قتل ہوتے میری بہن نہ دیکھے۔ ہوئے شیعہ دے ہائے نہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بہن اور بھائی کے درمیان تھا 70 قدموں کا فاصلہ۔ میں جملہ پڑھوں گا، ہائے کہنا جتنے سید بیٹھے، بہن چشمدید گواہ نہیں، حسین کے قتل کے صرف 2 چشمدید گواہ ہیں۔ ایک ہے 4 سال کی بیٹی، دوسرا سلطنہ۔ ماتم کر کے ہائے کہو تو شیعہ بیٹھے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جزاک اللہ، مولا آپ کا ماتم قبول کر۔ حسین کی وہ بیٹی جسے حسین ابن علی نے نماز شب میں اللہ سے مانگا تھا۔ شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے الفاظ یاد آ گئے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ فرماتے ہیں حسین ابن علی نماز شب میں اللہ سے کہتے تھے یا اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس کا نام میں اپنی ماں زہرا کے نام پہ رکھوں، وہ مجھ سے ایسے پیار کرے جیسے میری ماں زہرا مجھ سے پیار کرتی ہے۔ جنہوں نے نہیں سمجھ آئی انہیں ہائے بھی کوئی نہیں آکھے۔ وہ مجھ سے ایسے پیار کرے جیسے میری ماں
میرے نانا سے پیار کرتی تھی اور میں اس سے ایسے پیار کروں جیسے میرا نانا میری ماں سے کرتا تھا۔ آواز قدرت آئی حسین بیٹی میں دے دیتا ہوں، پر یاد رکھنا ایک وقت آئے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں اولاد سے آزماؤں گا، مال سے آزماؤں گا۔ حسین ابن علی فرماتی اس لیے تو بیٹی مانگ رہا ہوں، جب وہ وقت آئے تو مجھے بلائے۔ ہائے کہہ کے لوگوں تو شیعہ بیٹھے ہو، بیٹی بھی بلائے میں بیٹی کو چھوڑ کے تیرے پاس چلاؤں۔ عزاداروں آ گیا تصویر کا دن، حسین کی سواری چلنے والی تھی، حسین نے گھوڑے سے کہا چل، گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا۔ حسین ابن علی نے رو کے فرمایا تھک گیا ہے، گھوڑے نے سر نیچے کیا، اب کوئی شیعہ ہوگا تو وہ ہائے کہے گا۔ حسین نے نیچے دیکھا سکینہ گھوڑے کے سما کو پکڑ کے رو کے کہتی سلچنا میرے بابا کو لے کے لا جانا، جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا۔ جزاک اللہ والا تمہارا ماتم قبول کر۔ حسین نے گھوڑے سے اتر کے بیٹی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے اللہ سے عرض کی رب العزت سکینہ پہ نیند طاری کا۔ سکینہ کی آنکھیں بند ہو گئی، بندہ ہوش یا ہائے نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سکینہ کی آنکھیں بند ہونے کی دیر تھی، حسین ابن علی نے تپتی ہوئی کربلا کے صحرا کے جنگل میں کسی کی گود میں نہیں زمین پہ سکینہ کو لٹایا، خود اللہ کے دین کو بچانے کے لیے میدان میں چلے گئے۔ حسین میدان میں جنگ کرتے رہے، سکینہ سوتی رہی، حسین جنگ کرتے رہے، سکینہ سوتی رہی، نیزوں پہ نیزے چڑھے، سکینہ سوتی رہی، تلوار والوں نے تلواریں ماری، سکینہ سوتی رہی۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا آ کر وہ وقت آ گیا، اچانک بیٹی کی آنکھ کھلی، ادھر سے بیٹی چلی، ادھر سے شمر چلا، ماتم کر کے ہائے کہنا جو شیعہ بیٹھے، شمر اپنی انگلی پہ خنجر گھما رہا تھا۔ سکینہ دوڑتی ہوئی فوجوں کے درمیان پہنچی، 4 سال کی سکینہ نے ایک شامی سے رو کے پوچھا یا شیخ حل نہیں تھا ابھی، اے شیخ تم نے میرا بابا دیکھا ہے؟ حرام زادہ گھوڑے سے نیچے آیا، ہنس کے کہتے تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ سکینہ کہتی حسین، لفظ حسین آیا، کمینے نے سکینہ کو تماچا مارا، سکینہ زمین پہ گری، رو کے کہتی مار تو لیا ہے اور بتا میرا بابا۔ جزاک اللہ والا تمہارا ماتم قبول کر۔ رو 4 سال کی معصومہ کا بہن شریکت الحسین تھی، بیٹی نے خنجر میں ہاتھ ڈالا، 13 ضربوں سے قتل ہو گیا زہرا کا لال۔ قتل کرنے کے بعد حرامی نے حسین کا سر پکڑا۔ کردار سکینہ سن، حسین کی 4 سال کی بیٹی اپنے دامن کو پھیلا کے قاتل کے پیچھے منتیں کر کے کہتی ہے تجھے اٹھانا نہیں آتا۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی کسے نہیں آئی، جسے سمجھ آئے وہ ہائے ضرور کہے۔ تجھے اٹھانا نہیں آتا، لا مجھے دے جہاں کہتا ہے وہاں تک چھوڑا دی۔ حرامی نے سکینہ کو سار نہ دیا، سکینہ کربلا سے کوفہ آ گئی، سارے شہیدوں کے سر حسین کو دیکھتے تھے، سکینہ بھی حسین ابن علی کے سر کو دیکھتی تھی، روتی تھی پر اونچی آواز سے نہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے نا کہ سجاد کے سامنے جس کا جب دل کرتا وہ سکینہ کو تماچے مارتا۔ بندے کہتے ہیں ذاکر سخت پڑھتے، سخت نہیں یہ حقیقت ہے۔ شام کے سفر میں ایک جگہ جناب سجاد نے اپنی 4 سال کی بہن سے پوچھا سکینہ پانی لا دوں؟ لوگ سکینہ کہتی بھیا پانی چھوڑ، کسی طریقے سے شمر کو کہہ میرے منہ پہ تازیانے نہ مارا کر۔ جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کر۔ جزاک اللہ، غریب کے نمبر لو۔
سے شام، شام سے زندان. تم نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا. بابا کے سر کو ترستی رہی، نہ کھانا مانگتی نہ پانی مانگتی پھر کیا؟ صرف ایک بات کی تمنا ہوتی، بابا کا سر دے دو. دربار شام میں پہنچا نا جب قافلہ، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں تو کمر میں لنگر، بغیرت کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. حسین ابن علی کی 4 سال کی بیٹی، وہ قیدیوں کے ساتھ قیدن. علامہ حسین بخش جاڑا نے بھی اس لفظ کو لکھا ہے، اور وہ پڑھا کرتے تھے کہ ہر قیدن سے جدا تھی سکینہ، ہر بی بی کو ہاتھ کڑی ایسے لگی تھی، سکینہ کو رسی ایسے باندھی تھی. تمہیں سمجھ نہیں آئی میرے خیال سے، کیونکہ سکینہ ڈر کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رخسار پہ رکھتی تھی. حرامی نے اوپر ہی رسی باندھ دی. جسے سمجھ آئے وہ ماتم ضرور کرے. چپ کر کے کھڑی تھی، نظر پڑ گئی، اللہ لعنت کرے کمینے یزید کی. یہ ہنس کے کہتے ہیں وہ جو بچی ہے نا، اسے میرے قریب لے کے آؤ. جیسے ہی اس نے حسین کی 4 سالہ بوڑھی بیٹی کو قریب بلانے کی کوشش کی، 4 سال کی حسین کی بیٹی نے جناب سجاد کی طرف دیکھا، جناب سجاد نے پھوپھی زینب کی طرف دیکھا. رو کے امام نے حکم دے کے کہا چلی جا ورنہ کمینہ مجھے تازیانے مارے گا. بڑی مشکل سے سکینہ نے قدم اٹھائے، زخمی قدموں کے ساتھ یزید کے سامنے کھڑی ہو گئی. اللہ لعنت کرے اس ملعون پہ. حرام زادہ ہنس کے کہتا تو کس کی بیٹی ہے؟ رو کے سکینہ کہتی وہ حسین جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، خدا ہر کہنے والوں پہ رحمت نازل کرے. رو کے سکینہ نے جب بابا کا تعارف کرایا، یزید کہتے تیرا باپ تجھ سے بہت پیار کرتا تھا. سکینہ رو کے کہتی بہت پیار کرتا تھا. کتنا پیار کرتا تھا؟ سکینہ کہتی جب بھی میرا بابا سفر پہ جاتا میرے لیے تازہ خرمے لے کے آتا، میں وہ شوق سے کھاتی تھی. وہ کمینہ کہتا اگر آپ اس دربار میں تمہیں خرمے دوں کھا لو گی. سکینہ رونا شروع ہوئی. جناب سجاد نے کہا نانا سکینہ نانا کرنا، جو کہتا ہے مان حکم ربی ہے. اس حرام زادے نے دشت منگوایا، دشت میں کوئی چیز تھی، اوپر کپڑا تھا، اس نے سکینہ کے سامنے کیا. سکینہ نے اوپر سے کپڑا ہٹایا، ہاتھ بدے ہوئے تھے، نیچے سے حسین کا کٹا سار. سکینہ نے اپنے زخمی ہاتھوں سے بابا کا سر ماتم. جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم کرو. سر چومنا شروع کیا. مل گیا وہ زندان جس کی چھت نہیں تھی. امام زمانہ زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان مخدرات عصمت بیویوں پر قید کی وجہ سے جن کے رنگ چہروں کے تبدیل ہو گئے. زندان میں سارا دن حسین کی 4 سال کی بیٹی روتی بھی تھی اور جناب سجاد سے پوچھتی بھی تھی بھیا سجاد یہ جو پرندے اڑ کے جاتے یہ کدھر جاتے؟ جناب سجاد فرماتے روزی کی تلاش میں. پھر رو کے کہتی اچھا شام ہوتی واپس جا رہے ہوتے، بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے؟ جناب سجاد فرماتے اپنے گھروں کو. رو کے کہتی بھیا سجاد ہم بھی کبھی گھر جائیں گے. رولو غریب کے گھر میں تو شیعہ بیٹھے ہوئے ہو. ساری شام سو جاتی. حسین کی بیٹی تبلیغ شروع کرتی. تبلیغ کا ہونا یہ تبلیغ تھی جو حسین کی بیٹی کرتی تھی. زندان کے ایک کونے میں بیٹھ کے روتی بھی تھی اور وین کر کے ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا کہتی تھی.
اللہ لعنت کرے یزید پہ، لعنت کرے اس حرامزادے پہ۔ اس نے ایک رات سکینہ کی آواز سنی، شام کی عورتوں نے مردوں نے اس سے کہا تجھے خدا برباد کرے، تو نے کس کی بیٹی کو قید میں رکھا ہے جو اتنے درس سے بابا کو یاد کرتی ہے؟ اس نے جناب سجاد کو آدھی رات کو بلایا، بلا کے کہنے لگا تیری بہن روتی ہے۔ جناب سجاد نے فرمایا چپ کرانے کا ایک طریقہ ہے، مجھے بابا کا سر دے دے پھر نہیں روئے گی۔ اس حرام زادے نے سید الساجدین کو حسین ابن علی کا سر دیا، سجاد اپنے ہاتھوں پہ سر کو لے کے چلے، جیسے ہی سر زندان میں پہنچا علی کی بیٹیاں زمین سے اٹھی، رباب نے ماتم کیا، لیلا نے ماتم کیا، لیکن سکینہ بھاگ کے آگے بڑھی، زمین پہ گری، لیٹ گئی، کہتی سجاد آگے میں بابا کے سینے پہ سوتی تھی، آج بابا اور میرے سینے پہ سے ماتم۔ جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ حسین کا سر بیٹی کے سینے پہ آیا، سر آنے کی دیر تھی، سجاد کی بہن کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوئی۔ اب وہ ماتم کرے جو حسین کا ماتمی ہے، آنکھیں بند ہوئی، سب سے پہلے آگے بڑھی جناب رباب۔ یہ جملہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، یہ پردے میں بیٹھی مائیں بہنیں بیٹیاں اس جملے میں ماتم ضرور کرنا۔ آگے بڑھ کے کہتی سجاد لگتا ہے میرا رشتہ ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے جو ماتم کر رہے، میرا اصغر بھی چلا گیا، لگتا ہے میری سکینہ اور میرا ساتھ چھوڑ ماتم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سکینہ کی آنکھیں بند ہو گئی، سجاد نے بہن کا جنازہ کڑیوں والے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ علامہ حسین بھائی جالا صاحب فرمایا کرتے تھے دو قیدی اس کائنات میں سب سے زیادہ غریب ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے زنجیر نہیں ہلائے گئے، نہیں کھولے گئے۔ ان میں ایک مرد ہے ایک مستور ہے، مرد ہے امام موسیٰ کاظم، ماتم کر کے ہائے کہو جو کالے کپڑے والے شیعہ بیٹھے ہو، مستور ہے حسین کی 4 سال کی بیٹی، وہ جنازہ ہاتھوں پہ تھا، یہ ہے حسین کی بیٹی کا تابوت، تھا وہ بھی جنازہ، تھا یہ بھی جنازہ۔ بیٹھ جاؤ، کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے، تھا وہ بھی جنازہ، تھا یہ بھی جنازہ۔ امام باقر روایت فرماتے ہیں میں بلاتا رہا، لوگ میری پھوپھی کے جنازے میں نہیں آئے۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئے گی؟ 1 منٹ کے لیے لائٹیں بند ہوں گی، ہر بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھے، میں سنت معصوم پوری کرتے ہوئے سکینہ کے جنازے کا اعلان کروں گا تاکہ کل لگنی ہے مصطفیٰ کی کچہری، بروز محشر کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے، یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا سکینہ کا جنازہ کب تھا۔ شافی محشر ہے حسین، حسین نے اس کی شفاعت کرنی ہے جو سکینہ کے جنازے پہ روئے گا۔ لائٹیں بند ہوں گی، میں اعلان کروں گا کیمرے والے بھائی تو بھی لائٹیں بند کر، ماتم کی تیاری کرو، سکینہ کے جنازے کا استقبال کرنا ہے۔ حضرات انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کی 4 سال کی پوری بیٹی زندان میں قتل ہو گئی ہے۔